بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ یہ دیکھ لے کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ لوگوں، آج کا دن جو میں تم پر طلوع ہو رہا ہوں قیامت تک دوبارہ نہیں آؤں گا۔ دن دوسرا آئے گا لیکن یہ دن نہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو پرانی ہونے کے بعد میں کچھ میٹیریل اور ملا کر کے دوبارہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ملیں گی آپ کو، اور کتنے لوگ لوہے کے، تانبے کے، پیتل کے، پلاسٹک کی اور پتہ نہیں کتنی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن کو مشینوں کے ذریعے سے اس کے اندر کچھ چیزیں اور ملا کر کے اسے پھر نئی ترتیب دے دی جاتی ہے۔ لیکن الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ جس طرح گزر رہا ہے بس اب یہ واپس نہیں آئے گا۔ آج رمضان کے 12واں دن ہے، کوئی آدمی یہ چاہے کہ اس رمضان کا 12واں دن واپس لوٹ آئے تو وہ اگر آنسوؤں کے دریا بھی بہا دے تو یہ دن واپس نہیں آئے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اللہ تعالی نے وقت اور زندگی یہ اتنی قیمتی ہے کہ یہ واپس دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس کو کسی بھی طرح سے کسی چیز کو ملا کر کے زندگی کا کوئی لمحہ واپس لوٹ جائے ایسا آج تک نہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے قدم اللہ کے حضور سے ہٹیں گے ہی نہیں جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ زندگی کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، اس کا کیا کیا، اس کا کیا استعمال ہوا؟ ایسے ہی نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا، جوان ہو گیا اور پھر اس کے بعد میں جوانی کے اندر ٹہلتا رہا اور پھر بوڑھا ہو گیا پھر چلا گیا۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ بلوغت کے بعد سے لے کر کے مرنے تک کی زندگی کا مکمل حساب دیا جائے گا۔ زندگی کا بھی حساب ہوگا اور نعمتوں کا بھی حساب ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی محشر میں، قیامت میں اللہ کے حضور میں نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور دوسری طرف یہ بھی فرما دیا لئن شکرتم لازیدنکم، ہماری نعمتوں کی اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ تو زندگی
یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا سوال ہوگا کہ ہم نے تم کو زندگی دی تھی، اس کو تم نے کس طرح گزارا؟ اب اگر ایمان کی سلامتی کے ساتھ، احکام شریعت کی پابندی کے ساتھ میں، اللہ کی اطاعت کے ساتھ میں اور مخلوق کی نفع رسانی کے ساتھ میں اگر اس نے زندگی گزاری ہے تو یہ اس وقت میں اللہ کے حضور میں اس سوال کے جواب سے جو ہے وہ مطمئن اس سوال کا جواب اطمینان سے دے دے گا۔ لیکن زندگی کا جو خلاصہ ہے وہ جوانی ہے۔ مستقل جوانی کے متعلق الگ سے پوچھا جائے گا کہ جوانی ہم نے دی تھی، اسے تو نے کہاں کھپایا؟ اللہ تبارک و تعالی کو جوانی کے زمانے کی عبادت بہت پسند ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ 7 لوگ میدان محشر میں عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے وہ نوجوان بھی ہوگا کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی ہو۔ جوانی ہوتی ہے، جوانی کی ایک طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کے زوم میں انسان نہ معلوم کیا کیا کر گزرتا ہے، بس اس کے طاقت کے ہونے کے باوجود وہ اس کے سامنے اللہ کا حکم آتا ہے، قرآن کا حکم آتا ہے، حدیث کا حکم آتا ہے، اور پھر اس کے بعد باوجود ہے کہ وہ قادر ہونے کے اس گناہ کے وہ رکتا ہے۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ۔ تو ایک تو زندگی کے متعلق سوال ہوگا، دوسرا زندگی میں خاص لب لباب اور خلاصہ جو جوانی ہے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی جو اللہ نے دی ہے کس ڈگر پر گزر رہی ہے، اور خصوصاً جوانوں کو اس وقت میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں جوانی کے اندر یہ اللہ کی نافرمانی کے اندر تو نہیں گزر رہی ہے جوانی، اس کے اوپر ہم کو غور کرنا چاہیے۔ اور جوانی کی عبادت اللہ کو بے انتہا مقبول ہے۔ 2 سوال اور کیے جائیں گے۔ مال کہاں سے کمایا؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ۔ مال کے متعلق صرف یہ نہیں کہ جیسا آئے آنا چاہیے، جیسا کہ موجودہ دور کے اندر آدمی تگ و دوڑ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اور رطب و یابس حلال حرام اور جس طرح کا بھی مال آ جائے بس مال آنا چاہیے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے مال حاصل کرنے کے جو طریقے بتلائے ہیں، حلال طریقے بتائے ہیں، اسی طریقے کے مطابق مال کو حاصل کرنا پڑے گا، اور اس کے متعلق حساب اور اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آپ نے یا کسی بھی شخص نے مال حلال اور پاکیزہ اور طیب طریقے سے کمایا، بس اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب میں آزاد ہوں۔ نہیں، اب آپ خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں، خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہے کہ جو کمایا ہوا پاک طیب مال اس کو خرچ ہماری مرضی کے مطابق کرو گے۔ آپ حضرات نے فقہ کا مسئلہ سنا ہوگا، اور علماء سے اور مفتیان کرام سے اگر پوچھیں گے کہ اگر کوئی شخص جاری نہر ہے، جاری پانی کے اندر وضو کر رہا ہے، اور وضو کرتے ہوئے اعضائے وضو کو 3 کے مرتبہ جان بوجھ کر کے 4 مرتبہ دھو رہا ہے، تو تمام علماء اور مفتیان کرام سے اگر آپ پوچھیں گے اور کہیں گے یہ جو 4تھی مرتبہ اس نے دھویا ہے یہ کیا ہے، تو وہ فوراً کہیں گے یہ اسراف ہے، جائز نہیں ہے۔ حالانکہ وہ پانی جاری تھا، اور اس میں وضو کرنے والے نے وضو دانستہ طور پر 3 کے بجائے 4 مرتبہ کر لیا، اس کے متعلق بھی سوال ہو سکتا ہے۔ لوگوں کے دماغ میں ایک خیال ہے، ایک سوال ہے کہ 2 روپے اللہ نے دیے ہیں تو خرچ کریں گے۔ ارے بھائی، 2 روپے جس کو دیے ہیں اسی کو کہا ہے کہ یہ حدود ہیں خرچ کرنے کے، ان حدود کے اوپر خرچ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بیاہ شادیوں کے اندر دھڑلے سے جتنا چاہو جیسا چاہو نافرمانی کے اوپر اور جس طرح سے چاہو خرچ کرو، نہیں۔ ہاں،
خرچ کرنے کے طریقے بتائیں۔ اگر کسی کا خرچ کرنے کا جی چاہ رہا ہے، کسی کا نیا لباس پہننے کو جی چاہ رہا ہے تو جمعے کے دن پہنیے، کوئی حرج نہیں، کوئی حساب نہیں۔ کسی کو چند چیزیں اور جو ہے تب مختلف اشیاء کے کھانے کی طبیعت چاہ رہی ہے تو مہمان کی آمد کے اوپر اس کا انتظام کر لے تو اس پر حساب نہیں ہے۔ لیکن اگر اپنی خواہش کے مطابق مختلف طرح کی چیزوں کا صرف اپنی خواہش کے مطابق استعمال کرے گا تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں بھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو ہم مال کے یہ نہیں ہے کہ ہم غسل خانے کے اندر جو ہے وہ فوارہ چل رہا ہے اور ہم 20 بالٹیاں جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد کے وضو خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں چل رہی ہیں اور ٹوٹی کھلی ہوئی ہے اور 10 بالٹی اور 5 بالٹی اور 1 بالٹی سے ہم وضو کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ہر نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ تو اس لیے مال کے کمانے کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا اور کمانے کے بعد میں اس کو جائز مقامات پر خرچ کیا ہے اس کے متعلق یا ناجائز کے متعلق، ہر ایک کے متعلق اللہ کے حضور میں اس سے سوال کیا جائے گا اور اس سے جواب لیا جائے گا، اس کے قدم ہٹیں گے نہیں۔ اور آخر میں 5ویں جو چیز ہے اس کے بارے میں فرمایا جو کچھ تمہیں معلوم ہو چکا اس پر کتنا عمل کیا۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، پڑھی کیوں نہیں پڑھی، اور دیگر موٹے موٹے مسائل۔ اور اس دور کے اندر تو کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے میں نے عمل نہیں کیا، یہ دنیا کے قانون کے اندر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک شخص ٹریفک کی خلاف ورزی کرتا ہے اور ریڈ لائن کو کراس کر دیتا ہے اور جب اسے جو ہے اس کا جرمانہ لگایا جاتا ہے اور وہ یوں کہہ دے کہ سر مجھے معلوم نہیں تھا، تو یہ عذر اس کا قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ لا علمی کوئی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی، ایک رہبر، ایک نبی، ایک رسول اللہ نے بھیجا ہے اور وہ ان کو راستہ سیدھا اس نے بتلایا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے زندگی کے ہر گوشے کے لیے رہنمائی اور رہبری ہے، اور اس کے لیے علماء کی جماعت بحمد اللہ مستقل طور پر زندگی کے کسی بھی گوشے میں، چاہے وہ تجارت کا گوشہ ہو، چاہے زراعت کا ہو، چاہے ملازمت کا ہو، چاہے معاملات کا ہو، چاہے معاشرت کا ہو، چاہے اخلاقیات کا ہو، ہر گوشے میں شریعت نے ہمارے لیے راستہ اور ہر طریقے کے جو ہے وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، اپنی زندگی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور زندگی میں بھی خاص طور پر جوانی کی قدر کرنی چاہیے، اور مال کو صحیح طریقے سے ہمیں کمانا چاہیے اور اس کے صحیح مصرف پر اسے ہمیں خرچ کرنا چاہیے، اور معلومات شرعیہ کے اوپر پابندی سے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔